کہانی کا ٹاپک ہے وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ قسط نمبر 3۔ پرانے گودام کے اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ احمد نے ٹارچ جلائی تو دیوار پر ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایمان کے والدین ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے تھے جسے احمد نے پہلے بھی کسی فائل میں دیکھا تھا۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ ایک سفید بالوں والا شخص سامنے آیا اور بولا، تم دونوں بہت دیر سے اس سچ کے قریب پہنچ چکے ہو۔ ایمان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے خاندان کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ اس شخص نے ایک پرانی فائل اس کے ہاتھ میں دی۔ فائل کھولتے ہی ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کے والد ایک بڑے مالیاتی فراڈ کا راز جان گئے تھے اور حادثہ دراصل ایک منصوبہ تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اب سچ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اسے دنیا کے سامنے ضرور لائیں گے۔ لیکن اسی لمحے گودام کی تمام لائٹیں بند ہو گئیں اور اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے کہا، اب تم دونوں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ گودام اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ احمد نے فوراً ایمان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چند لمحوں بعد ٹارچ کی تیز روشنی ان کے سامنے سے گزری مگر خوش قسمتی سے کوئی انہیں نہ دیکھ سکا۔ اچانک ایک کمزور آواز سنائی دی، ادھر آؤ جلدی۔ دونوں آواز کی طرف بڑھے تو ایک زخمی بوڑھا شخص زمین پر پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں اس رات کا آخری گواہ ہوں جس رات تمہارے خاندان کو ختم کیا گیا۔ ایمان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ بوڑھے شخص نے ایک چھوٹی سی USB احمد کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اس میں ہر ثبوت موجود ہے مگر محتاط رہنا، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ اتنا کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ احمد نے USB مضبوطی سے پکڑ لی لیکن اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز گونجی۔ گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ایک بلند آواز سنائی دی، ثبوت ہمارے حوالے کر دو ورنہ آج تم دونوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو 10 سال پہلے ہوا تھا۔ احمد اور ایمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ان کے پاس صرف ایک فیصلہ کرنے کا وقت تھا اور یہی فیصلہ ان کی زندگی یا موت کا سبب بن سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ رات کی تاریکی میں گودام چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ احمد نے USB مضبوطی سے اپنی جیب میں رکھی اور ایمان کو پچھلے دروازے کی طرف لے گیا۔ دونوں بامشکل وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے مگر انہیں معلوم تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ اگلی صبح احمد نے USB اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ اس میں موجود ویڈیوز اور دستاویزات دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر ثبوت ایک ہی شخص کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ایسا شخص جسے شہر میں ایمانداری اور عزت کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ ایمان کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو ناممکن ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، کبھی کبھی سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک سیاہ رنگ کا لفافہ پڑا تھا۔ لفافہ کھولتے ہی ایک مختصر پیغام سامنے آیا، اگر سچ جاننا ہے تو آج رات 12 بجے پرانی فیکٹری پہنچو، لیکن یاد رکھو تم میں سے صرف ایک ہی زندہ واپس آئے گا۔ ایمان نے خاموشی سے احمد کی طرف دیکھا اور دونوں سمجھ گئے کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے احمد اور ایمان پرانی فیکٹری پہنچ گئے۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چلتی ہوا عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ اچانک ایک بال کی لائٹ جل اٹھی۔ درمیان میں ایک کرسی پر ایک نقاب پوش شخص بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم دونوں نے میری توقع سے زیادہ ہمت دکھائی ہے۔ احمد نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور ایمان کے خاندان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ نقاب پوش شخص ہنسا، پھر بولا، کیونکہ اس کے والد کے پاس وہ راز تھا جو اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو بہت سے طاقتور لوگ برباد ہو جاتے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا نقاب اتارا۔ ایمان یہ چہرہ دیکھ کر حیرت سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہی شخص تھا جس پر وہ برسوں سے سب سے زیادہ بھروسہ کرتی آئی تھی۔ احمد نے فوراً پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی مگر اسی لمحے اس شخص نے
اپنی جیب سے ریموٹ نکالا اور بولا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو پوری فیکٹری دھماکے سے اڑ جائے گی۔ احمد اور ایمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے سامنے صرف دو راستے تھے، سچ کو بچانا یا اپنی جان۔ اور اسی لمحے ریموٹ کا سرخ بٹن دب گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ ریموٹ کا سرخ بٹن دبتے ہی پوری فیکٹری میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ ہر طرف سرخ روشنیاں چمکنے لگیں اور دیواروں میں نصب ٹائمز الٹی گنتی شروع کرنے لگا۔ ایمان کو خوف سے ساکت رہ گئی، مگر احمد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، ڈرنے کا وقت نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی دوران نقاب پوش شخص دروازے کی طرف بڑھا، مگر اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ اس نے گھبرا کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن جاتے جاتے وہ تمام ثبوت تباہ کرنے کے لیے آگ لگا گیا۔ احمد نے جان کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے کمرے میں دوڑ لگا دی اور وہ فائلیں اور USB اٹھا لی جس میں 10 سال پرانے جرم کے تمام ثبوت موجود تھے۔ دھواں تیزی سے پھیل رہا تھا، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایمان نے چیخ کر کہا، احمد جلدی آؤ، باہر آؤ۔ عین آخری لمحے احمد باہر نکل آیا اور اسی وقت فیکٹری کے اندر زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس نے ملزم کو چند ہی لمحے فاصلے پر گرفتار کر لیا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برسوں بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا، گہرا سانس لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر اسی لمحے ایک پولیس افسر احمد کے پاس آیا اور بولا، یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، اصل ماسٹر مائنڈ ابھی تک آزاد ہے اور اس نے تم دونوں کے نام ایک پیغام چھوڑا ہے۔ احمد نے لفافہ کھولا، اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل کھیل اب شروع ہوگا۔